ہمارا یہ جو درس حدیث ہے بدھ والے دن ہفتہ وار جو ہمارا درس حدیث ہوتا ہے، اس کی آج یعنی انشاءاللہ تعالی ہم حدیث نمبر 151 سے لے کر حدیث نمبر 155 تک یعنی 5 احادیث مبارکہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج اس کا درس ہوگا۔ پہلی جو حدیث ہے، چونکہ صاحب کا جو حدیث پاک گزری تھی تو اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ تھی، تو اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدأ الاسلام غریباً۔ یہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابتدا میں اسلام کا ظہور تنہائی اور بے کسی کی حالت میں ہوا۔ بس سمجھ لے، سادی سی بات، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ بدأ الاسلام غریباً وسیعود کما بدأ، اور پھر یہ اپنی واپس اسی حالت کے اوپر لوٹ جائے گا، یعنی جس طرح ابتداً بے کسی کی حالت میں اور تنہائی کی حالت میں اس کا ظہور ہوا تھا، عنقریب یہ اسی حالت کو لوٹ جائے گا، یعنی آخری زمانہ بھی آئے گا تو پھر اسلام کیا ہو جائے گا؟ غریب ہو جائے گا اور اسلام تنہا ہو جائے گا۔ فطوبیٰ للغرباء، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے؟ غرباء کے لیے۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کی شرح کے اندر جو کچھ محدثین نے لکھا ہے ان سب کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں 2 لفظوں کے اندر، یعنی کل آپ شروعات حدیث کو اٹھا کر دیکھ لینا تو اس حدیث پاک کی شرح کے اندر آپ کو 2 قول ملیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حقیقت اسلام ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمانا کہ بدأ الاسلام غریباً، تو اسلام سے مراد یہاں پر حقیقت اسلام ہے، یعنی شروع کے اندر اسلام کے جو معاون تھے، جو مددگار تھے، جو ماننے والے تھے، وہ تھوڑے تھے، وہ تنہائی کا شکار تھے، وہ کمزور تھے، وہ بے بس تھے، اور باقی ارد گرد جو ان کو لوگ تھے وہ طاقتور تھے۔ پھر ظاہری سی بات ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عروج عطا کیا، پھر آخری جو زمانہ آئے گا تو پھر اسلام اپنی اسی حالت کو لوٹ جائے گا۔ ایک معنی اس کا یہ، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہاں پر اسلام سے مراد مسلمان ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ مسلمانوں کو ابتدا کے اندر مشکلات کا سامنا تھا، مسلمانوں کی قلت تھی، اپنا وطن انہوں نے چھوڑا تھا، ہجرت کی تھی، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو بالکل آخری زمانے کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوگا کہ جس طرح ابتدا کے اندر اسلام کے مددگار تھوڑے تھے اور بے کسی کی حالت میں تھے، تنہائی کی حالت میں تھے، اور ان کے جو حالات تھے ان کو لوگ عجیب اور غریب جانتے تھے اور ان کو صابی کہتے تھے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ صابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صابی کہتے ہیں۔ تو اب بھی دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا ہے کہ غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ آج بھی دیکھیں نا اسلام غریب ہے یا نہیں، آج بھی آپ اسلام کے اوپر چل کے دیکھیں، یعنی پورے میرے اور آپ کی طرح نہیں، ہم تو آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں کہ عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔ ہماری زندگی تو منافقت والی زندگی ہے کہ جس کے سامنے گئے بس اسی کا روپ دھار لیا۔ تو اگر آپ پورے آج اسلام کے اندر داخل ہوئے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، تو اس طرح آپ پورے اسلام کے اندر داخل ہوں گے نا جس وقت، تو آپ کو غربت کا احساس ہوگا۔ یہ معاشرہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ کون سا راستہ تم نے اپنا لیا ہے، یہ کس راستے کے اوپر چل پڑے ہو۔ میں آج صحیح اگر آپ کو ایمانداری میں اپنے بات بتاؤں تو میرے جو رشتہ دار ہیں، میں جس خاندان جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو پردے کے بھی ہم سے پورے جو خواتین کے پردہ ہوتا ہے اس پردے کے کام بھی مکمل ہم ان کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے، زمانے کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کچھ کہیں تو وہ کہتے ہیں بس زمانے کی رسم و رواج ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یہ آج کل سارے لوگ یہ بس یہ چادریں پہن لیتے ہیں، ان کے اوپر کام چلاتے ہیں۔ اس طرح اگر چھوٹا نوجوان بچہ ہو نا، نئی عمر کا، اور وہ اس حالت کے اندر آ جائے کہ اپنے معاشرے کے رسم و رواج سے کٹ کر وہ اپنا لباس، اپنا حلیہ، اپنی شکل و صورت وہ اسلامی طریقے کے مطابق بنائے، تو اس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باقی جو اس کے درجن بار دوست ہوتے ہیں
تو پھر اس کو عجیب اور غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب کالج کا ماحول آپ دیکھ لیں، سکول کا ماحول آپ دیکھ لیں۔ اب تو دیکھیں نا، ہمارے پاس بھی جو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ اپنے اس کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، خوبصورت ان کی کٹنگ ہوتی ہے ساری کی، اور پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے باقی کچھ معاملات ایسے دیکھیں، یہ چیزیں منع نہیں ہے، خوبصورت بال کٹوا لینا یا شرٹ پہن لینا یا پینٹ پہن لینا یا پتلون پہن لینا، یہ چیزیں منع نہیں ہیں۔ میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ اس طرح نا کہ جس طرح اسلامی لباس ہوتا ہے اسی طریقے سے اسلامی طور اطوار ہوتے ہیں، آپ اس زمانے کے اندر بھی اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہوں تو آپ کو غربت کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ غریب ہی کہلائیں گے، معاشرہ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا، آپ دوسروں سے کٹ جائیں گے۔ اور یہ جو بات میں نے آپ سے کر دی ہے شاید پھر بعد میں کوئی بات پکڑ لے۔ لباس کے متعلق سادی سی بات یہ یاد رکھ لیں کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، یعنی جسم کا کوئی عضو نمایاں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ لباس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، لباس ساتر بھی ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے، یعنی آپ کے باڈی کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر وہ خوبصورت لگے۔ اور تیسری بات یہ ہونا چاہیے کہ مرد کا جو لباس ہے اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یہ بات آپ یاد رکھ لیں۔ اور بالکل جو سرخ قسم کا لباس ہوتا ہے وہ نہیں پہننا چاہیے، یعنی ایک تو سرخ داری دار ہوتا ہے نا، اس کی اجازت ہے، اس کے اندر جو سرخ داریاں ہوتی ہیں نا اس کی خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ باقی بالکل سرخ لباس مرد کو نہیں پہننا چاہیے۔ اور بس یہ تقریباً چاند ایک اصول ہیں، ان کو آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ لباس ساتر ہو، لباس خوبصورت ہو، اور لباس سرخ نہ ہو مرد کے لیے۔ باقی اجازت ہے جس طرح مرضی ہے پہن لے، لباس موسم کے مطابق گرم سرد پہننا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مختلف شادی بیاہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں تو اس کی مناسبت سے جس طرح آپ مرضی ہے لباس پہن لیں۔ اسی طرح بچے شرٹ پہنیں، پتلون پہنیں، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن صرف اتنا ہونا چاہیے، بس اتنی بات یاد رکھیں کہ لباس کا جو مقصد ہے وہ ہے ستر ڈھانپنا۔ تو اگر دیکھیں نا آپ لباس اس طرح پہن لیں کہ ستر نظر آئے تو پھر لباس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح کا حدیث پاک ریاض الصالحین کے اندر غالباً مسلم کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سی یہ کپڑے پہننے والیاں ہوتی ہیں لیکن ننگی ہوتی ہے، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی لباس اتنا چست ہوتا ہے اور اتنا وہ ٹائٹ ہوتا ہے کہ جسم کے جو حصے ہوتے ہیں، مختلف حصے، پارٹ آف باڈیز ہوتے ہیں، وہ نمایاں ہوتے رہتے ہیں، تو لباس پہنے ہوئے بھی پھر ننگے ہوتے ہیں لوگ۔ اب آپ بات سمجھ گئے، لباس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا ستر ڈھانپا جائے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی، آگے بڑھیے۔ یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرماتے ہیں کہ ان الایمان لیعرض الی المدینۃ، ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا، متفق علیہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ایمان مدینہ کی جانب لوٹ آئے گا، ایمان مدینہ کی جانب لوٹ آئے گا۔ ان الایمان لیعرض الی المدینۃ، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے الی الحجاز، یعنی حضور کا حرم اور اللہ کا حرم یعنی مکہ اور مدینہ کی طرف ایمان لوٹ کر آ جائے گا۔ جس طرح سانپ کیا ہوتا ہے اپنے بل کی طرف، اپنے سوراخ کی طرف لوٹ آتا ہے، یہاں پر اس طرح نا کہ واپس لوٹ آنے کی جو تشبیہ دی گئی ہے نا سانپ کے ساتھ، تو اس کی وجہ یہ نا کہ سانپ بہت تیزی کے ساتھ اپنے بل کی طرف واپس آتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ، بہت جلدی کے ساتھ، اور جب یہ اپنے بل کے اندر، اپنے سوراخ کے اندر یہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ بالکل آخری زمانے کے اندر ہوگا، جس وقت دجال آئے گا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، درجوں نے روایات ہے، میں عید الفطر کی جو تقریر تھی اس میں مدینہ منورہ کی شان جس وقت میں نے بیان کی تھی، وہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو مدینہ پاک ہے نا، یہ اس کے اندر دجال داخل نہیں ہو، یعنی حرم پاک کے اندر داخل، مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر دونوں کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، دروازے کے اوپر فرشتے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ آخری زمانے کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایماندار جو لوگ ہوں گے نا، ارد گرد تو سارا کفر پھیل جائے گا، اور جو ایماندار لوگ ہوں گے ان کی اکثریت مکہ اور مدینہ پاک کے اندر آ کر داخل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کسی صورت کوئی شخص بھی باقی نہیں رہے گا، اس طرح نہیں، لیکن اکثریت کیا ہوگا کہ مدینہ پاک کے اندر اور حرم پاک کے اندر آ جائیں گے، اور وہاں سے پھر اس طرح ہوتا ہے نا کہ آگے دروازے کے اوپر فرشتے کھڑے ہوں گے اور دجال کو وہاں پر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ تو پھر آپ مجھے بتا دیں۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ اچھا چلو آگے پڑھتے ہیں۔
آگے یہ فصل شروع ہو چکی ہے، الفصل الثانی، حضرت ربیہ الجرشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور یہ حدیث نمبر 153 ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اوتی نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ کون آیا؟ فرشتہ۔ فقیل لہو، اور وہ فرشتے نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، فرشتہ کہنے لگا اچھا لتنم عینک، لتنم عینک، فرشتے نے کیا کہا کہ آپ کی آنکھ سو جاتی ہے، ولتسمع اذنک، اور آپ کے کان سنتے ہیں۔ لتنم، سننے اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، لتنم عینک ولتسمع اذنک، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ کی یہ جو آنکھ ہے نا یہ بے شک سوتی ہے اور آپ کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ عینی تنامان ولا ینام قلبی، میرا دل سوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات برستے ہیں، وہاں پر وہی نعانہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے اس قلب کے اندر اس وحی کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، آپ کے قلب مبارک کے اوپر قرآن کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی آپ سوئے بھی ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس سوتے ہیں، لیکن آپ کا جو قلب مبارک یہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ کا یہی معاملہ ہوتا ہے، ان کی آنکھ سوتی ہے، اس لیے انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں، ان کی آنکھ سوتی ہے لیکن ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ قال فنامت عینی وسمعت اذنای وعقل قلبی، تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میری آنکھ سو گئی اور میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے سمجھا۔ اللہ اکبر۔ فقیل علی سید بنا دارن، پھر حضور علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس سے فرمایا گیا کہ ایک سردار نے مکان بنایا ہے۔ یہ پیچھے بھی اس مضمون کی روایت گزر چکی ہے، آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے۔ فقیل علی سید بنا دارن فسنا مأدبتن، فسنا مأدبتن، یہ میں تھوڑا رک کے اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ فسنا مأدبتن وارسل داعیا فمن اجاب الداعی دخل الدار، تو پھر اس سردار نے جس نے مکان بنایا نا تو کھانا تیار کیا، سردار نے مکان بنایا اور کھانا تیار کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس شخص نے بلانے والے کی بات مان لی فدخل الدار، وہ مکان کے اندر داخل ہوا، وأکل من المأدبۃ، اور اس کھانے میں سے کھایا، مکان کے اندر داخل ہوا اور اس کھانے میں سے کھایا، ورضی عنہ السید، اور اس سے وہ سردار راضی ہوا، ومن لم یجب الداعی، ومن لم یجب الداعی، اور جس نے داعی کی بات کو قبول نہیں کیا، یہاں پر ومن لم یجب الداعی لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر اس طرح ہونا چاہیے ومن لم یجب الداعی، ٹھیک ہے، لم یدخل الدار ولم یأکل من المأدبۃ، تو جس شخص نے اس سید کی اس داعی کی بات کو نہیں مانا، وہ گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوا اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، وسخط علیہ السید، اور اس کے اوپر سید کیا ہوا؟ ناراض ہوا، سردار کیا ہوا؟ ناراض ہوا۔ یہ میں چونکہ پہلے تفصیل بتا چکا ہوں اس لیے میں آپ کو زیادہ تفصیل کے اندر نہیں لے کر جاتا۔ قال، پھر راوی کہنے لگا فاللہ هو السید ومحمد الداعی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سردار ہے۔ اچھا، ومحمد الداعی، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داعی ہیں، والدار الاسلام، اور جو گھر ہے وہ اسلام ہے، والمأدبۃ الجنت، اور جو مأدبہ ہے، جو کھانا ہے وہ جنت ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جنت تیار کی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسلام نازل فرمایا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو داعی بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اللہ تعالیٰ کی اذن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر بھیجا ہے، لوگوں آؤ، یہ جنت میں نے تمہارے لیے تیار کی، اس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں، تو کوئی مشکل بات ہے اس کے اندر؟ تو حضور علیہ السلام آئے، لوگوں کو دعوت دی، اللہ سے وہ جو وعدہ کر کے آئے تھے، کیا وعدہ کر کے آئے تھے؟
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کیا نہیں؟ کہنے لگے قالوا بلا، دنیا کے اندر پھر آئے، دنیا کے روزگار کے اندر کھو گئے، وعدے کو بھول گئے۔ تو انبیاء آئے دنیا کے اندر، انہوں نے یہی کام تو کیا ہے، اپنا وعدہ بھولا ہوا یا وعدہ یاد دلائے۔ سارے انبیاء داعی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام داعی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کے، ہر خوش کو تر کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو داعی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ آئیں، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تمہارے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ تو جن لوگوں نے حضور کی بات کو سنا تو انہوں نے کیا کیا؟ جنت کے اندر داخل ہوئے، جنت کی نعمتوں کو کھایا، جنت کی نعمتوں کو استعمال کیا۔ جنت کی نعمتیں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، سادی سی بات۔ اور جنہوں نے داعی کی بات کو، یعنی حضور کی ذات کو قبول نہیں کیا، آپ کی بات کو قبول نہیں کیا، تو اللہ بھی ان سے ناراض ہوا، جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکے، وہاں کی نعمتیں حاصل نہیں کر سکے۔ پھر معاملہ دوسرا، وہ دوسری طرف چلے گئے، جہنم کے اندر چلے گئے، عذاب ان کا مقدر بنا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں نا کہ کوئی اس طرح کی بات ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر اس حدیث پاک کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پر دعوت جن لوگوں کو دی جاتی ہے صرف ان کا ہی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، دعوت جن کو دی گئی ہے نا، جو کھانے والے ہوتے ہیں، یہاں پر ان کا فائدہ ہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نفع نقصان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا کوئی فائدہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ ذات کیا ہے؟ ان معاملات سے پاک ہے، وہ گھٹنے بڑھنے والی ذات ہے ہی نہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ بس اس کی دعوت کو قبول کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ سے خوش ہوں گے، اس کے بدلے آپ کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر آگے آ گئی نا 154۔ یہ تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ معاملہ 153 میں نے حدیث پاک پہلے آپ کے ساتھ 151 پہلے میں نے آپ کے ساتھ سامنے پڑھی ہے نا، تو پھر اس کے بعد 152 ہو گئی۔ ہاں پھر بالکل ٹھیک ہے، یہ حضرت ربیہ والی حدیث تھی، تو یہ 153 تھی۔ اب حدیث نمبر آ گئی 154۔ یہ آپ نے غور سے سننی ہے۔ عن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا ہاں بالکل، یہ حدیث نمبر 154 یہ لا الافین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا الافین احدکم متکئا علی اریکتہ، فرما میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو کہ جو اپنی مسند کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو، جو اپنی مسند کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو، اریکتی یأتیہ الامر من امری، اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے، مما امرت بہ او نہیت عنہ، کہ جس چیز کو میں نے منع کیا یا جس چیز کا میں نے حکم دیا، فیقول لا ادری، وہ کہے میں تو اس بات کو نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ تعالی، ما وجدنا فی کتاب اللہ تعالی اتبعناہ، تو وہ کہے کہ جو چیز میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر پاتا ہوں میں اسی کی اتباع کروں گا۔ اب آپ سمجھ گئے، یہ حدیث پاک کا ترجمہ مختصر شرح میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ جو حضرت ابو رافع نا، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت ابو رافع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے سے پہلے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچو ہیں، تو یہ ان کے غلام تھے۔ تو حضرت عباس نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دے دیے تھے۔ تو جب انہوں نے یعنی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عباس کی اسلام لانے کی بشارت دی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے حضرت ابو رافع کو آزاد کر دیا۔ اس سے ایک بات ثبوت ملتا ہے کہ جب کوئی خوشی ملے تو اس خوشی ملنے پر شکرانے کے طور کے اوپر کوئی کھانا تقسیم کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، اسی طریقے سے کوئی اور کسی قسم کا جشن منانا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے۔ دیکھیں نا، خوشی ملی نا حضور کو کہ میرے چاچو نے اسلام قبول کر لیا، تو اس خوشی کے اندر اپنا غلام آزاد کر دیا، حضرت ابو رافع کو آزاد کر دیا، تو یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اور جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے نا، یہ ایک تو اپنی توفیق کے مطابق ہوتا ہے اور اپنے علاقے کی رسم و رواج کے مطابق ہوتا ہے۔ اب آپ بات سمجھ گئے نا۔
اب دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد کی ہم خوشی مناتے ہیں نا، یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ تمام نعمتوں کو مجموعہ ہیں اور تمام نعمتوں کا سبب ہیں اور تمام نعمتوں کا وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارا وسیلہ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جن کو اپنا فضل قرار دیا، جن کو اپنی رحمت قرار دیا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ تمام عالمین کے لیے میں نے اس محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، جو اتنے رحیم اور اتنے کریم ہیں کہ جن کی رحمت کا حصہ شیطان ابلیس کو بھی ملا ہے، جن کی رحمت کا حصہ منافقوں کو بھی ملا ہے، جن کی رحمت کا حصہ کفاروں کو بھی ملا ہے۔ اب آپ پوچھ رہے ہوں گے یہ کیسے؟ کفاروں کو حضور کی رحمت کا حصہ کیا ملا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امان ہے، تو حضور کی موجودگی ان کی بچت کا سبب بن گئی، ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ منافقوں کو حضور کی رحمت کا حصہ یہ ملا ہے کہ بظاہر انہوں نے حضور کی تابعداری کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اسلام کے احکام جاری ہو گئے، بڑے بڑے عذاب سے بچ گئے، دنیاوی سزاؤں سے بچ گئے۔ اور باقی جس طریقے سے کل قیامت والا دن ہوگا نا، تو حضور کی رحمت اتنی عام ہوگی کہ شیطان بھی دیکھ کر یہ کہے گا کہ شاید آج میری بھی بخشش ہو جائے۔ اور اس طرح بہت سا آج یہ جو اس کو زندگی ملی ہوئی ہے اور اس کو بہت سارے اختیارات ملے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کبھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ مجھے یاد کروانا کہ یہ جو بات میں نے کی ہے نا، تو ان سب کو حضور یعنی حضور کی ذات ایک تصور ہے کہ ہر شے کو کائنات کی آرو خشک و تر، چرند پرند، جمادات، نباتات، حیوانات، سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ملی ہے، رحمت کا حصہ ملا ہے۔ تو ایسی جو نعمت اور فضل نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، تو اس کے اوپر بھی خوشی کی جا سکتی ہے، خوشی منائی جا سکتی ہے۔ لیکن اب کوئی شخص یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اوپر جھنڈے نہ لگائے جائیں، مٹھائیاں نہ تقسیم کی جائیں۔ نہیں، خوشی کرنا کسی نعمت کے اوپر اس کا اظہار کرنا، اس کی اصل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی نعمت ہو، قرآن و اللہ تعالیٰ کی، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی طریقے سے اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیویاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پراپرٹیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سب کے اوپر خوشی کرنی چاہیے، لیکن خوشی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بس شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے علاقے کی رسم و رواج کے مطابق ہونا چاہیے، اپنے طور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب کسی زمانے کے اندر کپڑا ہی اتنا کم تھا، کسی زمانے کے اندر، مجھے بلکہ زیادہ آپ دور نہ جائیں، میں آج سے آپ کو تقریباً 50 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں، چلو 60 سال پرانی کر دیں۔ مجھے اپنے والد صاحب نے بتایا کہ ہمارے جو دادا جان تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ، یعنی میرے جو دادا جان تھے، تو میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم زمین دار گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، تو وہ زمینوں کے اندر کام کرتے تھے، زمینوں کے اندر کیا کرتے تھے؟ کام کرتے تھے۔ تو اب جب زمینوں کے اندر کام کرتے تھے نا، تو اس طرح کرتے تھے کہ اب نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور سفید کپڑے آپ نے کھجور کا کوئی درخت ہو یا اس طرح کوئی بھی جو زمینوں کے اندر ہوتے ہیں نا درخت وغیرہ، کوئی وہاں پر لٹکاتے تھے اپنے کپڑے۔ تو اب اس طرح کرتے تھے کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جاتا یعنی اذان مل جاتی زور کی، تو وہ کام والے کپڑے اتار دیتے تھے، وہ کپڑے پہن لیتے تھے، اب نماز کو چلے جاتے تھے، پھر آ کر دوبارہ اس طرح کرتے تھے، وہ تبدیل کر دیتے تھے۔ یعنی کپڑوں کی قلت تھی نا، کپڑوں کی قلت تھی۔ مجھے یہ بھی انہوں نے بتایا کہ صرف 2 3 4 کپڑوں کے جوڑوں کے اوپر ہم نے زمین بھی بیچی۔ مثال کے طور پر یہ 2 جوڑے آپ مجھے کپڑے دے دیں، 3 کپڑے جوڑے آپ مجھے دے دیں، تو یہ 7 والی 2 کنال زمین ہے وہ آپ کی ہو گئی، وہ جو بیرونی میری زمین 2 کنال پڑی ہوئی ہے، بس اس طرح کرنا ہے نا کہ تم نے بس مجھے 4 5 جوڑے کپڑے کے اتنے کے اوپر بھی زمینیں بیچی ہیں، فروخت کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مجھے یہ بھی بتایا، والد صاحب نے بھی بتایا کہ گھر کے اندر اس طرح ہوتے ہیں نا 3 یا 4 جوڑے بنتے تھے، اعلیٰ قسم کے نا، اعلیٰ قسم کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ 3 یا 4 جوڑے بنتے تھے نا۔ اب اس طرح نا شادی بیاہ کی جو رسمیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ پھر اس طرح کہ جس بھائی کو جو ضرورت ہے وہ پہن لے، یعنی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے وارڈروب روم الگ آپ کے اپنے ہی ہیں، دوسرا کوئی اس طرح نہیں، اس طرح اچھے جوڑے 4 یا 5 بنتے تھے، یعنی روزمرہ استعمال کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے۔ تو اب اس طرح ہوتا تھا نا کہ جو کپڑے ہوتے تھے تو آپ اس طرح کریں نا کہ جس بھائی کو ضرورت ہے، آپ نے شادی کے اندر جانا ہے تو یہ سفید جوڑا آپ پہن کر چلے جائیں، بارات وغیرہ سے ہو کر آ جائیں، پھر آ کر رکھ دیں، الماری کے اندر رکھ دیں، پھر اس طرح کریں کسی دوسرے بھائی نے دوسری تقریب کے اندر جانا ہے تو وہ اس طرح کریں، وہ پہن کر چلے جائیں۔ دیکھیں نا آج ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہماری بیویوں کے پاس 15 20 جوڑے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ فلاں نے دیکھ لیا تھا، اب اس تقریب کے اوپر میں نے یہ نہیں پہننا ہے،
میں خود ایک مسکین آدمی ہوں، میں نے دن میں 4 دفعہ بھی کپڑے تبدیل کیے، اور اب بھی اس روٹین کے اندر، غربت کے اندر بھی میں روزانہ صبح اٹھ کے میں کپڑے تبدیل کرتا ہوں، روزانہ، ڈیلی، ایک دن بھی، کئی دفعہ 2 دفعہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم دریا کے کنارے گئے تھے پکنک منانے کے لیے، وہاں پر میں نے کپڑے پہلے صبح تبدیل کیے، پھر وہاں پر جانے کے لیے کیے، پھر ابھی میں آیا ہوں آپ سے درس دینے کے لیے حاضر ہوا، پھر میں نے یہ کپڑے تبدیل کیے، پھر صبح میں نے بینک جانا ہے، پھر میں کپڑے تبدیل کروں گا۔ اب میری آپ بات سمجھ گئے نا؟ تو اس زمانے کے اندر کپڑوں کی قلت تھی۔ اذان مل رہی سی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف الميعاد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت کپڑوں کی قلت ہوتی تھی، تو اب اس وقت جو زمانہ تھا، کوئی کہے کہ کوئی جھنڈے آپ نے کیوں نہ لگائے، جھنڈیاں کیوں نہیں لگائیں، بڑے بڑے بینر، جس طرح آج کل کپڑوں بہت بڑے بڑے 10 20 گز بڑا وہ تھان ہوتا ہے، اس کے اوپر صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ رسول کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے خوبصورت کپڑوں کے بینرز بنے ہوتے ہیں، جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دور کا ایک تقاضا ہے، ہمارے دور کا تقاضا ہے۔ جب کپڑوں کی کمی تھی تو اس طرح ممکن نہیں تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد، سمجھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے نا کہ خوشی کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے علاقے کی رسم و رواج کے اوپر، آپ کے آلات کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کوئی کس طرح خوشی کرتا ہے، کوئی کس طرح خوشی کرتا ہے۔ بس سادی سی بات یہ یاد رکھ لیں کہ نعمت کے اوپر خوشی بنانا، اس کی اثر قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، اللہ رسول کو حکم ہے۔ آپ خوشی منائیں گے کس طرح؟ اپنی آپ کی اپنی مرضی ہے، جس طرح آپ کو مناسب لگے۔ آپ نوافل پڑھ کے خوشی مناتے ہیں، نوافل نہیں پڑھتے، آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ بس یہ سمجھانا مقصود تھا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ لا اولافین احدکم متکئا علی اریکتہ، یعنی تم میں سے کوئی شخص میں نہ پاؤں کہ اپنی مسند کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے۔ اس سے مراد فراغت کی طرف اشارہ ہے، فارغ البالی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ متکبر لوگوں کا یہ طرز اور انداز ہوتا ہے، یعنی تکبر کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ بندہ اسی طرح اپنی شان و شوکت کے ساتھ اور بالکل بے پرواہ ہو کر اور سستی کے ساتھ اور متکبرانہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے علم حدیث حاصل نہ کرے، اور جب اس کے پاس میری حدیث پہنچے کہ حضور نے اس بات سے منع فرمایا یا حضور نے اس کام کے کرنے کو حکم دیا ہے، تو وہ بندہ کیا کہے؟ وہ بندہ کہے کہ نہیں جی، میں نے جو کچھ کتاب کے اندر پایا میں اسی کے اوپر عمل کروں گا، جو کچھ کتاب کے اندر ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ نہیں، یاد رکھیں اس سے مراد یہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر احکام ہیں، قرآن کے اندر احکام ہیں، بالکل اسی طرح، یعنی جس طرح قرآن، اللہ تعالیٰ کو قرآن ایک مستقل اتھارٹی ہے جس سے آپ احکام لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن حجت ہے، بالکل اسی طرح میری سنت حجت ہے کہ جس بات سے میں منع کر دوں تم نے منع ہونا ہے، جس کام سے میں منع کر دوں تم نے منع ہو جانا ہے، اور جس کام کے میں کرنے کو حکم دوں تم نے کرنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو یہ حجیت حدیث کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے چونکہ جو روایت آ رہی ہے نا، تو 155 اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اس لیے میں یہاں پر زیادہ تفصیل آپ کو نہیں بتاتا۔ بہرحال اس حدیث پاک کے ضمن کے اندر بھی محدثین نے لکھا ہے، بلکہ اشاعت علامات کو اٹھا کے دیکھیں، محدثین حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہیں، سنت کے اندر ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، آگے حدیث پاک آ رہی، بلکہ میں اس کو پڑھ ہی دیتا ہوں۔ وعن المقدام ابن حضرت مقدام ابن مادی کرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے؟ وعن المقدام ابن معدی کربہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس کا صحیح جو تلفظ ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا انی
اوتیت القرآن و مثلہ معہ، فرما خبردار لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے قرآن عطا کیا، اوتیت القرآن، قرآن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، و مثلہ معہ، اور اسی کی مثل ایک اور شے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، مجھ محمد کو عطا کی ہے، کیا؟ وہ سنتیں، وہ حدیث پاک ہے، الا یوشک رجل، ان قریب اس طرح ہوگا ایک رجل ہوگا، مرد ہوگا، شبعان، پیٹ بھرا ہوا، علی عریقتہ، وہ اپنی مسند کے اوپر ہوگا، یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، وہ کہے گا یہ تمہارے پاس قرآن ہے، جو کچھ اس کے اندر حلال پاتے وہ تمہارے لیے حلال ہے، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو اس کے اندر تم حرام پاتے وہ حرام ہے، وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کما حرم اللہ، اے میری قوم، اے میرے امتیوں، یاد رکھنا جس طرح اللہ تعالیٰ کا حرام کردہ ہے بالکل اسی طرح مجھ محمد مصطفیٰ نے جس چیز کو حرام کیے وہ بھی حرام ہے، الا لا یحل لکم الحمار الاہلی، خبردار میں تمہارے اوپر یہ گھر کے اندر جو گدے ہوتے ہیں نا، گھریلو گدے، یہ میں تمہارے اوپر حرام کرتا ہوں، ولا کل ذینن، یہاں پر ذی نابن ہونا چاہیے، یہاں پر الفاظ جو غالباً مس ہو گئے ہوں گے اس نسخے کے اندر، ولا کل ذی نابن، اور میں تمہارے اوپر گھریلو گدے بھی حرام کرتا ہوں، گھریلو گدے بھی تمہارے اوپر میں حرام کرتا ہوں، اور یہ جو ہوتے ہیں نا چیر پھاڑ کر کھانے والے یہ جو درندے ہوتے ہیں یہ بھی میں تمہارے اوپر حرام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، من السباع، ولا لقطۃ معائد، ولا لقطۃ معائد، اور میں تمہارے اوپر ذمی کی گری پڑی چیز وہ بھی حرام کرتا ہوں۔ یہ جو ذمی لوگ ہوتے ہیں نا، ذمی جو ہماری ذمہ داری کے اندر ہوتے ہیں، اس کو بھی آج کل ذمی کی اصطلاح کو غلط استعمال کیا، ذمی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان کو ذمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے جس شہر کے اندر یہ آباد ہوتے ہیں تو وہاں پر ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری کے اندر آتے ہیں، رسپانسبلٹی کے اندر آتے ہیں، اس لیے ان کو ذمی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی ذمی کی گری پڑی چیز، الا ان یستغنی عنہا صاحبہا، ہاں وہ جو گری پڑی چیز ہے نا، تو اگر اس کا صاحب یعنی اس کا جو مالک ہے وہ اس سے مستغنی ہو جائے، اس سے غنی ہو جائے، اس سے غنی ہو، اس کو اس چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اب ایک بات کو سمجھ گئے نا، تو دیکھیں نا یہاں پر آقا علیہ السلام نے کتنی چیزوں کو حرام فرمایا، ایک اس چیز کو وہ کہنے لگے کہ یہ جو گھریلو گدے ہوتے ہیں یہ میں تمہارے اوپر حرام کرتا ہوں، یہ چیر پھاڑ کر کھانے والے جو درندے ہوتے ہیں یہ تمہارے اوپر حرام کرتا ہوں، اور معاہد جو ذمی ہوتا ہے اس کی جو گری ہوئی چیز ہوتی ہے یہ بھی تم نے نہیں اٹھانی، لیکن اس کا جو مالک ہے اگر اس کو اس کی ضرورت نہ ہو، یعنی دیکھیں نا بہت حقیر کمزور سی چیز ہے، معمولی درجے کی کوئی چیز ہے، سبزی ہے کوئی، ساگ کی کوئی اتنی زیادہ خاص اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے، تو یہ ایک اس کا تو یہ معنی ہے کہ بہت معمولی سی چیز ہے تو کوئی بات بھی نہیں ہے، خیر ہے، جائز ہے تمہارے لیے۔ اور اگر اس طرح ہو نا، دوسرا معنی اس کا یہ کہ وہ اس سے غنی ہو، کیا مطلب کہ اس نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ مجھ سے فلاں چیز گری ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کو اٹھا لے وہی اس کا مالک ہے، یہ معنی ہے غنی ہونے کا۔ یعنی یا تو غنی اس طرح ہے کہ اس نے اعلان ہی کر دیا ہے، کہنے لگا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جس بندے کو ملے اسی کی ہے، تو یا پھر دوسرا معنی اس کا یہ کہ وہ بہت کمزور چیز تھی، بہت معمولی درجے کی چیز تھی، عام استعمال کی چیز تھی، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک پالک کی گڈی ہے، ساگ کی گڈی ہے، وہ راستے کے اندر گری ہے تو کوئی بات بھی نہیں، اٹھا کر آپ اس کو استعمال میں لیں، ظاہری سی بات ہے 1 منٹ آپ رکھیں گے، 10 منٹ اس کو، 20 منٹ آپ اس کو رکھیں گے، اس کے بعد اس کی وہ جو اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں پھر کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی، وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ بات کو سمجھ گئے نا، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں آرام قرار دی ہیں، آپ سمجھیں نا۔ تو ومن نزل بقوم فعلیہم وعلیہم ان یکروہ، فعلیہم ان یکروہ، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی قوم میں بطور مہمان اترے، وہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، ومن نزل بقوم فعلیہم ان یکروہ، تو ان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ کیا کریں، اس کی مہمان نوازی کریں، فَإِن لَمْ يَكْرُوهُ، اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں، فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ، یہ میں احتیاط کے ساتھ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ بعض لوگ پھر اعتراض کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں آپ تیزی کے اندر پڑھ جائے نا تو پھر ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جائے نا تو یہ لوگ پتہ ہے کس طرح، یہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا پیچھے کام کتنا اور آپ کی نیت کیا ہے، پھر وہ ایک
زیر زبر کی غلطی کو پھر لوگ پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ میری عادت اس طرح میں تیز پڑھوں تو میں آسانی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اگر میں رک کے پڑھوں تو پھر میرے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں ترجمہ آگے محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو یہ اشعۃ اللمحات ہے، یہ میں ترجمہ آپ کے پاس سامنے پڑھتا ہوں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عشاء کی اذانیں بھی ہو چکی ہیں، نماز کا ٹائم ہے۔ یہ حضرت مقدام ابن مادی کرب بکسر راہ، ٹھیک ہے، یہ صحابی رسول ہیں، کندہ قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، حمص میں سکونت اختیار کی اور کندی وفد میں آئے تھے۔ آپ شامیوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کی احادیث بھی اہل شام میں مشہور ہیں، اور 87 ہجری کے اندر شام کے اندر 91 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا تھا۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن عطا کی ہے اور اس کی مثل یعنی حدیث پاک عطا کی ہے۔ تو احادیث کی قرآن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مماثلت بیان فرمائی ہے، تو یہ کس چیز میں مماثلت ہے؟ یہ اس چیز میں مماثلت ہے کہ دیکھیں جس طرح جبریل علیہ السلام قرآن لے کر نازل ہوئے، بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر حدیث پاک لے کر نازل ہوئے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا؟ جس طرح قرآن لے کر نازل ہوتے رہے، اسی طرح حدیث پاک لے کر بھی نازل ہوتے رہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ وحی مطلع ہے، اور جو حدیث پاک ہے یہ وحی غیر مطلع ہے۔ وحی مطلع جس کی تلاوت کی جائے، اور وحی غیر مطلع جس کی تلاوت نہ کی جائے، تو حدیث پاک کی تلاوت تو نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر! اب آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ اور اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں حدیث پاک کو، یعنی قرآن پاک وحی جلی اور حدیث پاک وحی خفی ہے، تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مدارج النبوت جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ اب قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ اگر وہی قول مشہور لیے جائے 6266، میرے نزدیک تو یہ ٹھیک ہے، مستند یہ، لیکن 6666 والا قول لیا جائے